اچھا آغا صاحب، سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اگر اس شرط پر شادی ہوئی ہو لڑکا لڑکی کی کہ شادی کے بعد مثلا وہ سعودی عرب لے جائے گا لڑکی کو، یا جو نان و نفقہ واجب ہے اس کے علاوہ بھی گھر لے کر دے گا، عزت کی زندگی دے گا اور سہولت کے ساتھ اس کو زندگی خوشگوار بنا کر اس کو اپنے ساتھ بھی بنا کے رکھے گا، اس عہد و پیمان کے ساتھ شادی ہوئی ہو، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے شادی کے بعد آہستہ آہستہ ٹال مٹول کرتے بچے بھی دو پیدا ہو جائیں، اور پھر یہی ٹالتا رہے اور یہی بات کہتا رہے کہ میں لے جاؤں گا، ابھی معاملات سخت ہیں، ابھی پیسے تھوڑے کم ہو گئے، شادی کے اخراجات زیادہ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کرتے کرتے 6-7 سال گزر جائیں اور پھر پتہ چلے کہ لڑکا نشے میں بھی ہے اور نشہ بھی کرتا ہے اور خیال بھی نہیں رکھتا، اخراجات بھی صحیح سے نہیں اٹھاتا، ابھی تک لڑکی بھی گھر والوں سے چھپا رہی تھی یہ بات، تو اگر صاحب اس صورتحال میں کیا نکاح ساقط ہو جائے گا کہ جبکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو شادی کے بعد سعودی عرب لے جاؤں گا یا ایک اچھی زندگی دوں گا، جبکہ لڑکی خود کام کر کے پرسنلی اپنے اخراجات برداشت کر رہی ہے اور لڑکا خود نشے کرتا ہے اور جو ہے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس صورتحال میں نکاح ساقط ہو جائے گا؟ کیا مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک؟ بیان فرمائیے گا۔ اچھا، وہ آپ کا فرمانا یہ تھا کہ سوالات کے میں جواب مختصر دوں، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب مختصر نہیں ہوتا، یعنی ہم تفصیل بیان کرنا ہماری وہ مجبوری ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ نکاح ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے اس کو عربی میں فسخ کہتے ہیں، فے سین اور خے، یعنی کن صورتوں میں شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرے طلاق کے بغیر، اسی طرح وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں خاتون جو ہے وہ بغیر اس کے کہ کوئی صیغہ طلاق جاری کیا جائے وہ فسخ کر سکتی ہے، نکاح کو جو ہے نا وہ توڑ سکتی ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ خاص مقامات ہیں، ابھی ہم ان کو نہیں چھیڑتے، صرف یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا سعودی عرب لے جاؤں گا، آپ کو صورتحال رکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ ایسی صورت میں کہ میں کہا تھا کہ الگ مکان لے کے دوں گا، سعودی عرب لے جاؤں گا، یہ اور آپ کا صورتحال رکھوں گا، جو ہے نا وہ گھر لاتے ہی آپ کے لیے الگ گاڑی خریدوں گا، یہ وعدے وعید، اور اگر ان پر عمل نہیں کیا تو صرف اس بنیاد پر وہ جو ہے نا وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ اس کو فسخ کا حق پہنچتا ہے۔ ہاں، یہ گناہگار ہوگا، وعدہ خلافی کی ہے اس نے، اور وعدہ خلافی کرنا ایک ناجائز عمل ہے، وہ گناہگار ہوگا وعدہ خلافی کی وجہ سے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی وجہ سے فسخ کر سکتی ہے۔ ہاں، وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے مجھ سے لے لو، مجھے طلاق دے دو، وہ اگر مانتا ہے تو اتنے پیسے بیوی سے لے کے طلاق دے دے، جس کو طلاق خلا کہا جاتا ہے۔ باقی وہ اگر نشہ کرتا ہے، ناجائز تعلقات اس نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ وہ اور نامحروم ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ فسخ کا خاتون کو اختیار حاصل ہے۔ وہ اگر بدچلن ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ خاتون کو اپنے حقوق چاہیے، اگر اس کی بنیادی ازدواجی حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نان و نفقہ بھی وہ برداشت کر رہا ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ خاتون کو فسخ کا حق حاصل ہے۔ ہاں، اگر وہ خرچے نہیں دیتا، نشہ تو کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو خرچے نہیں دیتا اور یہ مجبور ہے اپنی جیب سے جاب کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو پالنے پر، ایسی صورت میں بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ حاکم شرع کے پاس جا سکتی ہیں، حاکم شرع سے جا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرے جو ہے نا ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا۔ اگر حاکم شرع کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے، خاتون کا دعویٰ صحیح ثابت ہو، پھر حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ صیغہ طلاق جاری کر کے خاتون کو فارغ کرے، لیکن یہ فسخ نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ ایک ہے تدلیس، دھوکہ دہی، اس کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی ہے یا اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور شادی کے بعد پتہ چلے کہ یہ سمپل جو ہے نا وہ ایف اے یا جو ہے نا وہ سمپل وہ بی اے بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی کے نتیجے میں آتا ہے۔ اگر دھوکہ دہی ثابت ہو جائے، وعدہ خلافی اور ہوتی ہے، دھوکہ دہی اور ہوتی ہے، یعنی نکاح سے پہلے اس میں ایک خوبی، کمال
کا دعویٰ کیا گیا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ یعنی تے دال لام یہ سین، وہاں جو ہے نا وہ فسق کا حق حاصل ہے۔ باقی یہ ہے کہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، نکاح خود بخود نہیں ٹوٹتا، نہ خاتون فسق کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تشدد کرتا ہے، نہ اس کو طریقے سے بساتا ہے، نہ اس کو فارغ کرتا ہے، ان صورتوں میں حاکم شرع یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس یہ اپنا کیس لے کے جائے گی اور وہ تحقیق کرے گا حاکم شرع۔ اگر خاتون کا دعویٰ صحیح ثابت ہو تو وہ جو ہے نا وہ حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے صیغہ طلاق جاری کر دیتا ہے، اور یہ والی جو طلاق ہے وہ بائن ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا جب تک دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح نہیں ہوگا، یہ میاں بیوی نہیں بن سکیں گے۔